بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 2 رنگین کہکشاں، مصنف ایم اے راحت۔ باورچی خانے سے کھانا تیار ہونے کی خوشبوئیں اٹھنے لگی تھیں۔ دونوں بہنیں میری آمد سے خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ ماں الگ خوشیاں منا رہی تھی اور پھر ماں نے کہا، چلو بچوں ہاتھ منہ دھو لو، کھانا تیار ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا ہمارے سامنے لگا دیا گیا۔ ماں اور بہنیں خوشی سے دیوانی ہوئی جا رہی تھیں اور طرح طرح سے میری اور خیر خان کی خاطر مدارات میں مصروف تھیں۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں نے کہا، ایک بات بتاؤ ماں، کیا حاجی سراج کا کوئی پیغام پہنچا ہے تمہارے پاس؟ نہیں مراد گل، ابھی تو مختلف لوگوں کی زبانی یہ بات پہنچی ہے۔ وہ چچا زمان خان ہے نا، وہ کہہ رہا تھا کہ مراد گل کو ہوشیار کر دو اور اس کے بارے میں کسی کو یہ مت بتاؤ کہ وہ کدھر کام کرتا ہے۔ تو تم نے کسی کو بتایا ہے ماں؟ میں نے سوال کیا۔ ابھی کدھر، میرے کو خود کو کہاں معلوم تھا کہ تیرا ٹھکانہ کدھر ہے؟ تم شہر گیا تھا، اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا، اور تو نے اس دوران کوئی چٹھی بھی نہیں بھیجا اور خود بھی اتنے دن بعد آیا ہے۔ ویسے ماں، کیا تم نور اور شیرانہ کے ساتھ میرے ساتھ شہر نہیں چلو گی؟ میں تو بولتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ شہر ہی چلو۔ ابھی کیا بولتا ہے، میرے کو ادھر بلا خطرہ کیا ہے، لیکن میں بس تمہارے لیے فکر مند ہوں اور تم سے یہی کہتی ہوں کہ تم اپنا خیال رکھنا۔ اللہ سے تمہارے لیے دن رات دعا مانگتی ہوں، پھر بھی تم اپنی حفاظت کرنا۔ تم فکر مت کرو ماں، وہ لوگ میرا پتہ نہیں چلا سکیں گے، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ خیر خانہ، تو بھی اس کا خیال رکھنا بیٹا، ہمارا اس دنیا میں اس کے سوا کوئی اور نہیں، ماں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ بے فکر رہو ماں، یہ میرا دوست ہے اور میں اپنے دوست سے پہلے اپنی جان دوں گا، اس کے بعد اس پر آنچ آئے گا، خیر خان نے کہا، اور پھر جلدی سے آنکھیں بھینج کر زبان بند کر لی کہ جلد بازی میں اس کے منہ سے کیا بیکار بات نکل گئی ہے۔ پھر میں نے کہا، شیرانہ، نور، تم نے یہ گٹریاں کھول کر نہیں دیکھی؟ ارے دیکھو تو صحیح کہ میں تمہارے لیے کیا کیا لایا ہوں۔ اور اس پر دونوں لڑکیاں شرمانے لگیں۔ میں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے یہ گٹریاں کھول دیں۔ سادہ سادہ سے سستے کپڑے، نقلی زیورات والی چوڑیاں اور ایسی ہی چیزیں تھیں، ماں کے لیے گرم شال، ساری کی ساری چیزیں سستی اور معمولی قسم کی تھیں، لیکن میں لڑکیوں اور ماں کے چہرے پر جو خوشی دیکھ رہا تھا، اس خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ خیر خان برا سا منہ بنائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک نگاہ ان تمام چیزوں کو دیکھا، پھر ماں اور بہنوں کی طرف دیکھا، پھر شانے اچکائی اور پھر رخ بدل کر بیٹھ گیا۔ ماں نے تمام چیزوں کو پسند کرتے ہوئے دعاؤں کے ڈھیر لگا دیے اور اس کے بعد لڑکیاں خوشی خوشی ان چیزوں کو سمیٹ کر اندر لے گئیں۔ ان کے چہرے مسرت سے دمک رہے تھے اور چہرے کی اس دمک کا کوئی مول نہیں تھا۔ ماں شہر کی باتیں کرنے لگی، دونوں بہنیں بھی آ کر بیٹھ گئی تھیں اور وہ بھی باتیں سن رہی تھیں۔ ان کے حسین چہروں پر معصومیت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی اور میری ماں چونک پڑی۔ کون آیا ہے؟ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا نہیں، تو رک، میں دیکھتی ہوں، ماں نے کہا اور دروازے پر پہنچ گئی۔ میرے کان بھی دروازے پر لگے ہوئے تھے۔ پھر کسی کی آواز سنائی دی، اوہو اکبری خانم، تمہارا بیٹا آیا ہوا ہے، مجھے راستے میں ملا تھا اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد یہاں آؤں گا۔ ابھی کیا کر رہا ہے وہ؟ روٹی پانی کھا لیا اس نے؟ آؤ آدم خان، وہ فارغ ہے، ماں نے کہا، اور آدم خان ہنسنے لگا اور پھر بولا، بیٹے کے آتے ہی تمہارے چہرے پر رنگ ہی رنگ بکھر گئے ہیں۔ اچھا تو پھر کدھر ہے مراد گل؟ اور پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا اور پھر ماں نے کہا، آ جاؤ بھائی آدم خان، مراد گل میرا ہی نہیں تمہارا بھی بیٹا ہے۔ وہ اندر آیا اور ایک دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا اور ماں ایک مونڈھے پر بیٹھ گئی تھی۔ آدم خان نے گہری نگاہوں سے ہم دونوں کا جائزہ لیا اور پھر بولا، ہاں مراد گل، اب تم میرے کو بولو کہ تم شہر میں سرکاری نوکری حاصل کر لیا ہے؟ ابھی راستے میں تو تم میرے کو یہی بولا تھا۔
ہاں آدم خان چچا، میں نے غلط تو نہیں کہا تھا؟ تو کیا تم سرکاری افسر لگ گئی ہو؟ کیا نوکری کرتے ہو تم؟ تمہارا کپڑا تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شہر میں سڑک کھودنے کا کام کرتے ہو۔ کیوں جوانا، کیا تم سچ بولنا پسند کرو گی؟ اس بار آدم خان نے خیر خان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سچ ہی بولتا ہوں خان، خیر خان نے جواب دیا۔ تو پھر میرے کو یہ بتاؤ کہ یہ شہر میں کیا کام کرتا ہے؟ ہم دونوں سڑکوں پر کھدائی کرتے ہیں، خیر خان نے کہا، اور آدم خان قہقہہ لگا کر ہنس پڑا اور پھر بولا، ابھی تم بولو اکبری خانم، میں کیا بولا تھا تمہارے کو؟ تعلیم حاصل کر کے یہ لوگ سڑک کھودتا ہے؟ میں تو تم کو ایک نظر دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ تم شہر میں کیا کام کرتے ہو مراد گل۔ ارے میرے تجربے کو تم لوگ نہیں مانتا تھا۔ ہم پہاڑوں کا رہنے والا لوگ شہزادہ نہیں بن سکتا۔ ہماری تقدیر میں 3-4 ہی کام ہیں۔ اپنی بستی اپنے لوگوں میں ہم جو کچھ بھی کریں گے کم از کم ان کے ساتھ رہتا تو ہے، اور پھر کھیتی باڑی کرنا کوئی برا کام نہیں۔ میں تم سے پہلے ہی کہتا تھا مگر تم لوگ میری بات نہیں مانتا تھا۔ میں بستی کا آدمی ہے، میں جانتا ہوں، میرا تجربہ جانتا ہے۔ ہمارا بستی کا بہت سا لوگ شہر گیا۔ میں فضل خان کو بولا، فضل خانہ کیوں اس بچے کو خراب کرتا ہے؟ ابھی اسے قصبہ مت بھیجو، پڑھانے لکھانے سے ہم لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مگر فضل خان بیچارہ یہ بات نہیں سمجھتا۔ میں نے اسے کہا کہ بچوں کا بات اتنا ہی مانو جتنا کہ ضروری ہوتا ہے، مگر فضل خان کہتا تھا کہ یہ تعلیم حاصل کر کے ملک کا گورنر بن جائے۔ اس نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا، اور پھر یہ تو شکر ہے کہ اسکول سے واپسی پر بھی تو انسان کا بچہ ہی رہا، ورنہ اسکول میں پڑھنے والا لوگ کا تو دماغ خراب ہو ہی جاتا ہے۔ اب دیکھو، زندگی بھر فضل خان محنت کر کے اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اسے کیا بنا دیا؟ ابھی یہ شہر میں سڑک کھودتا ہے۔ کیا فضل خان کا روح اس بات پر خوش ہوتا ہوگا؟ اور پھر میں تو اسے بولا تھا کہ جوانا لمبا چوڑا بدن رکھتا ہے، زمین میں کدال مارے گا تو درخت نکال دے گا، میرے کھیتوں پر کام کر۔ مگر تم اکبری خانم، تم بھی سچ کو دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ تم نے اسے شہر کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، اور تم دیکھ لو آخر وہی ہوا نا جو میں نے تم کو بولا تھا۔ تم لوگ غلط فیصلے کرتا ہے۔ بتاؤ، اسے 10 جماعت پڑھایا تم نے اور آگے پڑھانا ختم کر دیا۔ ابھی 10 جماعت اس کے آگے کام آتا ہے۔ ارے ہم پہاڑوں کے لوگوں کی بس 2-4 کام ہی رہ گئے ہیں۔ ہمارا اپنے ملک میں ہمارے لیے 2-4 کام ہی ہیں، جوتے پالش کرے، سڑک کھودے، مزدوری کرے، رکشہ چلائے، وزن اٹھائے، اور بس۔ یا پھر زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں نے تیر مار کر ٹیکسی چلا لیا، ٹرک چلا لیا۔ تم نے شہر سے آنے والے لوگوں کو دیکھا ہے، ایک ہی کام کرتا ہے۔ ابھی میں اسے بولا تھا کہ میرے کھیتوں میں کام کر، میں اتنا ہی پیسہ دوں گا کہ جتنا تو شہر میں کما لے گا۔ اس نے میرے کو منع کر دیا، اور تم نے بھی نہیں سوچا۔ اب تم دیکھا اکبری خانم کہ کیا لایا ہے یہ بچہ لوگ، ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ یہ سامان جو پڑا ہے، کیا یہ لایا ہے تمہارے لیے؟ شہر میں تو بڑا بڑا قیمتی چیز ملتا ہے، اور یہ 2 گٹھری بس، اور یہ کپڑا، یہ سب ہمارے لیے نہیں اکبری خانم۔ بس میں یہی دیکھنے آیا تھا کہ تم لوگ سڑک کھودتا ہے نا؟ ہاں چچا جان، میں نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ سڑک کھودتا ہے اور مسکراتا ہے، کھودو کھودو، سارا زندگی سڑک کھودو۔ اور ایک بات میرا سنو، جھوٹ بولنا بہت برا بات ہے۔ میں مانتا ہوں چچا جان کہ جھوٹ بولنا بہت برا بات ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دنیا دیکھا ہے ہم نے، دنیا دیکھا ہے۔ شہر سے جو لوگ آتا ہے وہ ایسے ہی باتیں بناتا ہے اور پیسے بچاتا ہے۔ ارے کتنا پیسہ ملتا ہے تمہیں سڑک کھودنے کا؟ آدم خان بولا۔ 80 روپیہ روز، میں نے جواب دیا۔ اگر میں تیرے کو بولوں کہ یہاں کا 10 روپیہ اس 80 روپیے سے زیادہ ہے، اور میں تم کو پورا 300 روپیہ مہینے کا پیشکش کیا تھا، لیکن نہیں مانا تم لوگ۔ 80 روپیہ روز اور پہننے کے لیے بدن پر کپڑا تک نہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگا تو میری ماں نے اس سے پوچھا، آدم بھائی کوئی شربت پانی تو پیتے جاؤ۔ نہیں، شربت پانی میں صرف اپنے گھر پیتا ہوں، خدا حافظ، آدم خان نے کہا اور دروازے سے باہر چلا گیا۔ خیر خان مجھے دیکھ رہا تھا، پھر وہ تعجب سے بولا، کیا چیز تھی یہ؟ تھوڑا بہت تو میں پہلے ہی تمہیں راستے میں بتا چکا ہوں، باقی اب تمہیں پتہ چل گیا ہوگا
کہ بستی کا زمیندار ہے، اس کے کھیتوں پر بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، خوب اچھی طرح کمائی ہے، اور اس نے مجھے بھی پیشکش کی تھی کہ میں بھی 10 روپیے روز پر اس کے پاس نوکری کر لوں، لیکن میرے دل میں یہی خیال تھا کہ شہر جا کر کوئی ڈھنگ کی ملازمت تلاش کر لوں، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، خیر خان نے مسخرے پن سے کہا، اور پھر ماں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ماں نے کہا، جب سے مجھے حاجی سراج کی باتیں معلوم ہوئی ہیں، میری تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے ماں؟ بیٹا، اللہ تیرا زندگی رکھے، ابھی ہم لوگوں کو ادھر کوئی پرواہ نہیں ہے، تم ہمیں وہاں سے بھی پیسہ بھیج سکتا ہے۔ اول تو وہ لوگ ہم سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھے گا اور صرف تجھے تلاش کرے گا، اور اس کے بعد جو بھی اللہ کا حکم ہوا۔ ٹھیک ہے ماں، ہمارے آنے کی اطلاع ویسے بھی بستی والوں کو مل چکی ہے۔ ہاں، میں اسی لیے پریشان ہوں، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے تیری آمد کے بارے میں معلوم کر ہی لیں گے۔ تم فکر مت کرو ماں، اب تم سے ملاقات ہو گئی ہے، ہم لوگ رات ہوتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ مجھے بہت افسوس ہے بیٹا کہ میں یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ رہی ہوں، لیکن تیرا نکل جانا ہی ہم سب کے لیے بہتر رہے گا۔ تم فکر مت کرو ماں، میں نے کہا، اور ماں غمزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر جب شام کے سائے جھکے اور ہم کھانے وغیرہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد یہاں سے واپسی کے لیے تیاریاں کرنے لگے تو ماں کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور اس نے کہا، کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا، ایسی کوئی بری خبر مجھے نہ ملتی کہ میں بہت عرصے تک تجھے واپس نہ جانے دیتی۔ تم فکر مت کرو ماں، ہم لوگ تم لوگوں کو بھی شہر بلانے کی کوشش کریں گے، خیر خان نے کہا۔ نہیں بیٹا، تم کدھر کے رہنے والے ہو ہم نہیں جانتا، لیکن ہم اپنی زمین نہیں چھوڑتا، یہ ہماری زمین ہے۔ کیا ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں کہ جہاں ہماری زندگی کا بہت سا سال گزرا ہے؟ ہم یہ جانتا ہے کہ ہم یہاں کی رہنے والی نہیں ہوں، لیکن ہم اپنے شوہر کے ساتھ بہت سا وقت یہاں گزارا ہے، اور میرے شوہر کا انتقال اسی بستی میں ہوا تھا، اور میں بھی یہیں مرنا چاہتی ہوں۔ مریں آپ کے دشمن، اللہ مالک ہے، خیر خان نے کہا۔ ویسے خیر خان بیٹا، تم میرے بیٹے کا خیال رکھنا، تم لوگ جس جگہ رہتے ہو وہاں یہ مت بتایا کرنا کہ تم لوگ کون ہو اور تمہارا تعلق کس بستی سے ہے۔ نہیں ماں، ہم نے کسی کو نہیں بتایا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے تمہارے ساتھ تمہارے ڈیرے پر اور کون کون رہتا ہے؟ بہت سا لوگ ہیں ماں، مگر اس بستی کا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بہت اچھا بات ہے، ویسے تم اپنا خیال رکھنا۔ تم بالکل بے فکر رہو ماں، میں نے ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور پھر آدھی رات کے قریب ہم لوگ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ماں نے نمناک نگاہوں سے مجھے دیکھا، دونوں بہنیں بھی سسکنے لگی تھیں۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے بستی کے ایک ایسے راستوں سے گزرنے لگے تھے جہاں کتے وغیرہ نہیں تھے اور جہاں انسانوں کے جاگنے کا خوف نہیں تھا۔ ہمیں ایک طویل فاصلہ طے کر کے ایک دور دراز علاقے میں پہنچنا تھا۔ ویسے بستی میں داخل ہونے والے لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ یہاں سے خاصے فاصلے پر موجود ایک قصبے تک آ جاتے تھے جہاں چھوٹا سا ہل اسٹیشن تھا اور ریل وہاں رکتی تھی۔ پھر وہاں سے وہ مختلف ذرائع سے بستی تک آتے جاتے تھے، کوئی ٹانگا وغیرہ نہیں چلتا تھا، کبھی کبھی بس خچر گاڑیاں آ جاتیں، اور مہذب آبادیوں سے دور یہ آبادی پہاڑوں پر واقع تھی، اور یہاں سے ترقی یافتہ علاقے تک جانے کے لیے کوئی مؤثر ذریعہ نہیں تھا، اس لیے یہ سفر پیدل ہی طے کرنا پڑتا۔ یہ الگ بات ہے کہ راستے محفوظ تھے اور جنگلی درندوں کا کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن رات کے وقت اس علاقے کو دیکھ کر ہی خیر خان کی ہوا خراب ہو رہی تھی، اور اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، یار مراد گل، میری تو جان نکلی جا رہی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر اتفاق سے حاجی سراج کے آدمی یہاں آ نکلے تو؟ خیر خان نے کہا، اور میں اسے گھورنے لگا۔ اب یہ اداکاری ختم کرو گے کہ نہیں؟ نہیں یار، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ میں ایک بزدل آدمی ہوں۔ بس اب کان نہ کھاؤ، چپ رہو۔ ایک اور بات بتاؤ، وہ پھر عجیب سے لہجے میں بولتے ہوئے کہا۔ میں اسے گھورنے لگا، پھر مجھے ہنسی آ گئی اور پھر بولا، پوچھو پوچھو کیا بات ہے؟ یار تمہیں راستہ تو معلوم ہے نا، ہم صحیح سمت سے گزر رہے ہیں نا؟
کیا ہم صحیح سمت سے گزر رہے ہیں؟ کیوں، تم بھول گئے؟ بھول جانے کی بات کر رہے ہو؟ میری سمجھ میں تو یہ پہاڑیاں آتی ہی نہیں ہیں۔ کدھر سے گھومیں، کدھر کا راستہ کاٹیں اور کدھر سے کدھر جا نکلے، پتہ نہیں ہم صحیح پہنچ بھی جائیں گے کہ نہیں۔ پہنچ جائیں گے بابا، پہنچ جائیں گے، میں نے کہا، اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے رہے۔ فاصلے کا ہمیں بخوبی اندازہ تھا، ہم جانتے تھے کہ ہمیں کتنا فاصلہ طے کرنا چاہیے۔ پگڈنڈی آگے جا کر ختم ہو گئی اور ہمیں ایک درہ نظر آنے لگا، اور خیر خان نے اطمینان کی گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں میں اسے پہچانتا ہوں۔ اوف میرے خدا، یہ بھی خاصا طویل تھا، باپ رے باپ، مر گیا میں تو۔ چلتے رہو چلتے رہو، میں نے کہا، اور پھر ہم دونوں خاموشی سے درے میں داخل ہو گئے، اور درے کی دیواریں خاموشی سے کھڑی تھیں۔ مدھم مدھم ہوا چل رہی تھی، اور درے کے چھوٹے چھوٹے پتھر ہمارے پیروں کے نیچے آ کر جگہ تبدیل کر رہے تھے، اور ان کی سرسراہٹیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ اس پراسرار اور سنسنی خیز ماحول میں ہم اس درے میں سفر کرتے رہے، اور پھر آخرکار فاصلے ختم ہو گئے۔ درے کے اختتام پر چھوٹے چھوٹے درخت نظر آئے جو تھوڑے سے فاصلے کے بعد گھنے جنگل میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ بائیں سمت ایک کچا راستہ دور تک چلا گیا تھا جو آگے جا کر اس قصبے کی سڑک سے مل جاتا تھا جس کے اسکول میں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ غرضے کہ ہم درے کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جنگل میں داخل ہو گئے۔ ایک پرپیچ راستے سے گزر کر ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سفید رنگ کی ایک شاندار مرسیڈیز ڈیزل کھڑی ہوئی تھی۔ اس پر براؤن رنگ کا ایک کپڑا چڑھا دیا گیا تھا۔ یہاں پہنچ کر خیر خان نے ایک گہری سانس لی اور پھر میری طرف دیکھ کر اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہنے لگا، لیٹ ہیو اے لک ٹو یور اسٹمک اینڈ پلس اینڈ فیل یور پلس۔ اس پر میں قہقہا مار کر ہنس پڑا۔ تب خیر خان نے گاڑی پر سے کپڑا اتارا، اسے طے کر کے جیب سے چابی نکال کر کپڑے کو گاڑی کی ڈگی میں رکھا، اور پھر وہاں سے ایک چھوٹا سا اٹیچی کیس نکالا اور اسے کھول کر ایک سوٹ میری جانب بڑھاتا ہوا بولا، لے بھائی، گڈری کے لال گڈری سے نکلا۔ توبہ توبہ، رات کے اس وقت اگر کوئی ہمیں اس عالم میں دیکھ لے تو یہی سمجھے گا کہ ماڈرن بھوتوں کی روحیں، مطلب یہ کہ ماڈرن بھوت ان پہاڑوں میں نہ جانے کیسے کیسے پراسرار عمل میں مصروف ہیں۔ چل پیارے بھائی، کپڑے بدل لے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے شرٹ، ٹائی، پتلون اور کوٹ لے لیا اور ایک جانب بڑھ گیا تو وہ جلدی سے کہنے لگا، یار بلا وجہ ادھر ادھر جانے کی کوشش مت کر، مجھے ڈر لگے گا، رات کا وقت ہے، مجھے تو کچھ ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتا، یہیں لباس تبدیل کر لے۔ اور پھر میں ہنستا ہوا ایک آڑ میں چلا گیا۔ پھر اس نے اٹیچی کیس ڈگی میں رکھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں بھی اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کار سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی اور کہنے لگا، راستے بتاتے جانا ورنہ مجھے دقت پیش آئے گی۔ تم سٹیئرنگ سے ہٹ جاؤ، سڑک پر پہنچنے کے بعد پھر تم سٹیئرنگ سنبھال لینا، میں نے اس سے کہا، اور اس نے کار روک دی اور پھر انجن سٹارٹ چھوڑ کر دوسری طرف سے نیچے اتر گیا۔ پھر میں نے سٹیئرنگ پر بیٹھ کر کار گیئر میں ڈال کر آگے بڑھا دی، اور یہاں سے خاصا کچا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا اور اس کے بعد سڑک آ جاتی تھی جو اسی قصبے سے گزرتی تھی جس میں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور وہیں ریلوے اسٹیشن بھی تھا۔ قصبے کا نام خانیہ آباد تھا۔ چنانچہ میں مہارت کے ساتھ نگاہیں جمائے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہم لوگوں کا حلیہ اس قدر تبدیل ہو چکا تھا کہ اگر آدم خان کہیں راستے میں نکل جاتا اور ہمیں دیکھتا تو گردن کھجا کر بس یہی سوچتا کہ یہ دونوں ان دونوں کے کتنے ہم شکل ہیں۔ یہ ایک انوکھی اور پراسرار کہانی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے سڑک نظر آئی اور پھر میں نے کار پکی اور شفاف سڑک پر چڑھا دی۔ پھر اپنے دوست خیر خان کی طرف دیکھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ عجیب و غریب انداز میں خراٹے لے رہا تھا اور بظاہر بالکل سوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے سڑک پر چڑھانے کے بعد کار ایک سائڈ پر روکی اور انجن بند کر دیا۔ اس پر اس نے ایک آنکھ میں جھرری پیدا کر کے مجھے دیکھا جسے میں نے بخوبی محسوس کیا تھا، لیکن پھر سوتا ہی بن گیا۔ میں سٹیئرنگ سے نیچے اتر کر پچھلی سیٹ کے پاس آیا۔ پچھلا دروازہ کھول کر بند ہوا تو وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ اس نے حیران لہجے میں پوچھا۔
میں کرنل جہانگیر خان کا نوکر نہیں ہوں کہ رات بھر کار ڈرائیو کروں۔ اگر تمہیں شہر چلنا ہے تو اسٹیئرنگ پر بیٹھو اور کار لے چلو۔ یار کمال کرتے ہو، ایسے بھی کیا بے مروتی، اگر تھوڑے سے چلتے رہے تو اس میں کیا حرج تھا؟ آخر میں تمہارے گھر آیا ہوں، تمہارا مہمان ہوں۔ ہوں نہیں تھے، میرے علاقے کی حدود ختم ہو چکی ہے، اب یہ قصبہ خانیہ ہے، یہاں تمہیں چلانا ہے اور میں سو رہا ہوں۔ بہرحال تمہاری آنکھوں میں سور کا بال نہیں بلکہ سور کی آنکھوں میں تمہارا بال ہے۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولا اور نیچے اتر کر اسٹیئرنگ پر آ بیٹھا، اور پھر اس نے جھلائی ہوئے انداز میں گاڑی سٹارٹ کی اور ایک زوردار جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ اس پر میں نے سیٹ سے نیچے گرنے سے بچنے کے لیے سیٹ سے دونوں پاؤں ٹکا لیے تھے، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی کہ وہ جھلائے ہوئے انداز میں گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کا نام حسن فیروز تھا، کرنل جہانگیر کا بیٹا حسن فیروز، اور میرے بارے میں ابھی تک جو کچھ آپ کو معلوم ہوا ہے وہ درست ہے، یعنی ایک چھوٹی سی پیاری بستی جسے دوآبا کے نام سے پکارا جاتا ہے، وہاں کا رہنے والا ہوں میں۔ فضل خان میرے باپ کی حیثیت سے مشہور ہے۔ میری ماں اور دونوں بہنیں نور اور شیرانہ بستی دوآبا کے اس چھوٹے سے مکان میں رہتی ہیں جس کے دروازے پر املی کا درخت ہے، اور یہ درخت پوری بستی دوآبا میں واحد درخت ہے۔ بہرحال یہ ہے ساری کہانی اور میری زندگی کا ایک اہم حصہ۔ بات کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوتی ہی ہے، مثلاً اس وقت سے جب میں نے چھوٹا سا پہاڑی پتھر بلندی سے اچھالا تھا اور ایک جانور کی آنکھ پھوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے بڑا ہنگامہ ہوا تھا، اور میرے باپ فضل خان نے بستی والوں سے معافی مانگتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس جانور کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے، مجھے کچھ نہ کہا جائے۔ پھر فضل خان نے میری ماں سے کہا تھا کہ اکبری خانم، میں اسے قصبہ خانیہ میں اسکول میں داخل کرانے جا رہا ہوں، وگرنہ یہ بستی کا آوارہ لڑکا نکلے گا اور ہم اس کی وجہ سے مشکل کا شکار رہیں گے۔ میری ماں اس بات پر راضی ہو گئی تھی اور میں اس بات پر خوش تھا کہ اپنی بستی سے باہر کا ماحول دیکھوں گا۔ شاید اس بات پر حیرت کا اظہار کیا جائے گا کہ میں ایک پہاڑی بستی کا معصوم سا لڑکا، لیکن میرے ذہن میں ایسے ایسے گل کھلتے تھے کہ میں صحیح معنوں میں مراد گل ہو کر رہ گیا تھا۔ نہ جانے کیا کیا سوچیں کہاں کہاں سے مجھ تک پہنچتی تھیں، بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہوائیں مجھے عجیب و غریب کہانیاں سنا رہی ہوں۔ میرے ذہن میں ہمیشہ ایسے نت نئے منصوبے آتے رہتے تھے کہ جنہیں میں بستی کے بڑوں کو سنایا کرتا تو وہ دانتوں میں انگلی دبا کر رہ جاتے، اور خاص طور سے یہ آدم خان جو ہمیشہ سے ہی ایسا تھا، بلکہ جوانی کے عالم میں یہ اور زیادہ کنجوس تھا کہ وہ کہتا تھا اس لڑکے کا ذہن میں شیطان رہتا ہے، یہ کدھر کدھر کا باتیں سوچتا ہے، ایسا باتیں شہر سے آنے والا لوگ ہی سنا سکتا ہے۔ اور میں بولتا ہے آخر اس کو اتنا سارا باتیں کیسے معلوم ہو گیا، یا پھر تم لوگ یقین کرو یا نہ کرو اس پر کسی درویش کا سایہ ہے۔ بہرحال مجھ پر کسی درویش کا سایہ تھا یا نہیں، میں خانیہ بھجوا دیا گیا۔ میرے باپ فضل خان نے خانیہ میں میرے لیے تعلیم کا بندوبست کر دیا اور وہیں میرے قیام کے لیے بھی بندوبست کر دیا۔ خانیہ کے ایک بہت بڑے اسکول میں ایک ایسا بیرک بنا ہوا تھا جہاں باہر کے لوگ بھی رہ سکتے تھے، اور اس بیرک میں میرے ساتھ 17 بچے رہا کرتے تھے۔ اس میں زیادہ تر وہ یتیم اور لاوارث بچے تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ وہ اسکول کے سارے کام کیا کرتے تھے، پورا احاطے کی صفائی، باغ کی دیکھ بھال، دریاں بچھانا، اور پھر شام کو ساری چیزیں سمیٹنا، اور تو اور شام کو کھانا بھی پکانا۔ یہ سارے کام وہ اپنے طور پر کیا کرتے تھے، باقی بچے تعلیم حاصل کیا کرتے، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس اسکول میں بہت سے بچے پڑھتے تھے، اور یہ اسکول میٹرک تک تھا۔ اسکول کا سب سے بڑا آدمی مہارت خان عمر رسیدہ شخص تھا، دبلے پتلے چھریرے بدن کا مالک، لیکن خاموشی، ایک عجیب سی سنجیدگی اور ایک عجیب سی محبت اس کے چہرے اور آنکھوں میں رچی رہا کرتی تھی۔ اس کا بڑا روب تھا، وہ اسکول کا چوکیدار تھا، لیکن بہرحال سب اس کا کہا مانتے تھے، یہاں تک کہ اسکول میں پڑھانے والے استاد بھی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ مہارت خان کا اتنا روب کیوں ہے۔ بہرحال میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور شاید تعلیم کا حصول میری زندگی کا ایک اہم حصہ تھا کہ مجھے ہر چیز کو جاننے کی کورید تھی،
اور میں اپنے استادوں کی نگاہوں کا تارا بن چکا تھا۔ جو کچھ وہ مجھے پڑھاتی میں اس سے کہیں آگے نکل جاتا اور استاد حیران رہ جاتے، اور اکثر وہ کہا کرتے تھے شاید یہ میٹرک پاس ہی پیدا ہوا ہے۔ بہرحال یہ اپنی تعریف اپنے منہ کرنے والی بات ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ کتاب سے مجھے اہم دلچسپی تھی، اور کوئی بھی کتاب مجھے مل جاتی میں کم از کم اسے ہاتھ میں ضرور اٹھا لیتا، جس کے نتیجے میں یہ صورتحال سامنے آئی کہ میں پوری کلاس میں اول آتا رہا، اور پورے اسکول میں میری حیثیت ایک اعلیٰ اسٹوڈنٹ کی ہوتی چلی گئی، اور گھر کے معاملات گھر کے ہی رہا کرتے تھے۔ بچپن ہی سے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ میں ایک پردیسی بن کر رہ گیا تھا۔ پھر میری دونوں بہنیں ظہور میں آئیں تو پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر گھر سے دور رہا جاتا ہے تو دو چھوٹی چھوٹی پیاری بہنوں سے دور رہنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال نور اور شیرانہ سے مجھے بے انتہا محبت تھی۔ جب بھی چھٹیوں میں ادھر آتا تو دونوں کو سینے سے لگائے لگائے پھرتا تھا۔ میں کلاسیں پاس کرتا چلا گیا، اور پھر میری جسامت بھی دیکھنے کے قابل ہو گئی۔ اس وقت تک کوئی اہم بات نہیں تھی۔ میں 7ویں کلاس میں تھا۔ میرے ساتھ بہت سے لڑکے جوان ہوئے تھے، اور باہر کے جوان لڑکے بھی ساتھ آیا کرتے تھے۔ وہ 6 افراد پر مشتمل گروپ ایک اور بستی سے یہاں پر پڑھنے کے لیے آیا تھا، جن کے سربراہ کا نام جاگیر خان تھا۔ جاگیر خان در حقیقت کسی بڑے باپ کا بیٹا تھا، اچھے تن و توش کا مالک، لیکن باقی اس کے 5 مصاحب تھے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہا کرتے۔ حالانکہ ان سب کی عمریں زیادہ نہیں تھیں، لیکن ان کی حرکتیں اپنی عمروں سے زیادہ تھیں۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔